حدیث سنا سکتے ہیں جس سے آپ ہمیں ہمارے فوت ہونے والوں کے متعلق ہمارے دلوں کی تسلی دلا سکیں۔ ابو حسان نے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھوٹے بچے جنت کے پانی کے کیڑے ہیں، یعنی وہ جنت کے اندر ہی رہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی اپنے باپ یا فرمایا اپنے ماں باپ کو ملے گا تو وہ اسے اس کے کپڑے سے پکڑ لے گا یا کہا اس کے ہاتھ سے، جس طرح میں نے تمہارے اس کپڑے کے کنارے سے پکڑا ہوا ہے، پھر اس وقت تک نہیں ہٹے گا یا کہا نہیں رکے گا یہاں تک کہ اللہ اسے اور اس کے والد کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اور سوید کی روایت میں ابو سلیل سے روایت ہے کہ بجائے یوں ہے، ہمیں ابو سلیل نے حدیث سنائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6701۔ یحییٰ بن سعید نے تیمی سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور کہا، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات سنی ہے جس سے آپ ہمارے فوت ہو جانے والوں کے حوالے سے ہمارے دلوں کو تسلی دلا سکیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6702۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن عبداللہ بن نمیر اور ابو سعید اشج نے ہمیں حدیث بیان کی۔ الفاظ ابو بکر کے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہمیں حفص بن غیاث نے حدیث بیان کی، نیز ہمیں عمر بن حفص بن غیاث نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، ہمیں میرے والد نے اپنے دادا طلق بن معاویہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے ابو زرعہ بن عمر بن جریر سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بچے کو لے کر آئی اور کہا، اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں دعا فرمائیے، میں 3 بچے دفن کر چکی ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم نے 3 بچوں کو دفن کیا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تم نے دوزخ سے بچنے کے لیے ایک مضبوط باڑ لگا دی ہے۔ عمر بن حفص نے کہا، انہوں نے اپنے دادا طلق سے روایت کی اور باقیوں نے کہا طلق سے روایت ہے اور دادا کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6703۔ قتیبہ بن سعید اور زہیر بن حرب نے کہا، ہمیں جریر نے طلق بن معاویہ نخعی ابو غیاث سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے ابو زرعہ بن عمر بن جریر سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر آئی تو اس نے کہا، اللہ کے رسول، یہ بیمار ہے اور میں اس کے بارے میں سخت خوف کا شکار ہوں، میں اپنے 3 بچے دفن کر چکی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے دوزخ سے بچنے کے لیے مضبوط باڑ بنا لی ہے۔ زہیر نے کہا، طلق سے روایت ہے اور کنیت ابو غیاث کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6704۔ جریر نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ کہا تو جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ کہا پھر اس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے، میں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر وہ آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ کہا تو وہ سب اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں بھی بغض رکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6705۔ عبدالعزیز دراوردی، علا بن مسیب اور امام مالک بن انس سب نے سہیل سے اسی سند کے ساتھ روایت کی، البتہ علا بن مسیب کی حدیث میں بغض کا ذکر نہیں ہے، صرف محبت کرنے کی بات ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6706۔ عبدالعزیز بن عبداللہ بن ابی سلمہ ماجشون تھے سہیل سے، انہوں نے ابو صالح سے روایت کی، کہا ہم عرفہ میں تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا وہاں سے گزر ہوا اور وہ حج کے امیر تھے، لوگ کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ میں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتا ہے۔ انہوں نے پوچھا،
اس کا سبب کیا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پائی جاتی ہے۔ انہوں یعنی ابو صالح نے کہا تیرا باپ قربان ہو، تم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سہیل سے جریر کی روایت کردہ حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6707۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روحیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے والی جماعتیں ہیں، ان میں سے جو ایک دوسرے کی ایک جیسی صفات سے آگاہ ہو گئیں ان میں یکجائی یعنی الفت ہو گئی، اور صفات کے اختلاف کی بنا پر جو ایک دوسرے سے گریزہ رہیں وہ باہم مختلف ہو گئیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6708۔ یزید بن اسم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً ایک حدیث بیان کی، کہا لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح معدنیات کی کانیں ہیں، جو زمانے جاہلیت میں اچھے تھے وہ اگر دین کو سمجھ لیں تو زمانہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، اور روحیں ایک ساتھ رہنے والی جماعتیں ہیں جو آپس میں ایک جیسی صفات کی بنا پر ایک دوسرے کو پہچاننے لگیں، ان میں یکجائی پیدا ہو گئی، اور جو صفات کے اختلاف کی بنا پر ایک دوسرے سے گریزہ رہیں وہ باہم مختلف ہو گئیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6709۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آپ نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم کو محبت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6710۔ سفیان نے زہری سے انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا ایک شخص نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ اس نے زیادہ چیزوں کا ذکر نہیں کیا، چند ایک کاموں کا ذکر کر سکا۔ اس نے کہا اور لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6711۔ معمر نے زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا، اسی سابقہ حدیث کے مانند، مگر اس میں ہے کہ اس نے کہا میں نے اس کے لیے کچھ زیادہ تیاری نہیں کی جس پر میں اپنی تعریف کر سکوں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6712۔ حماد بن زید نے کہا ہمیں ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی اللہ کے رسول قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم کو محبت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے بڑھ کر اور کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی، تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم کو محبت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں گا، ہر چند کہ میں نے ان کی طرح عمل نہیں کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6713۔ جعفر بن سلیمان نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں ثابت بنانی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور اس کے بعد والی بات بیان نہیں کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6714۔ منصور نے سالم بن ابی جعد سے روایت کی، انہوں نے کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، کہا ایک بار جب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے تو مسجد کی چوکھٹ کے پاس
ہماری ایک شخص سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا اللہ کے رسول قیامت کب ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے اس کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ تو جیسے وہ ٹھٹک گیا. پھر اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے اس کے لیے بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ روزے اور بہت زیادہ صدقات تو تیار نہیں کیے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہوگی. صحیح مسلم حدیث نمبر 6715. عامر بن مرہ نے سالم بن ابی جعد سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 6716. ابو عوانہ، شعبہ اور ہشام نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 6717. جریر نے سلیمان اعمش سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. کہا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے کہا اللہ کے رسول آپ اس شخص کو کیسے دیکھتے ہیں جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے مگر ابھی تک اس کے ساتھ نہیں ملا، یعنی اعمال میں ان سے بہت پیچھے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 6718. شعبہ اور سلیمان بن قرم نے سلیمان اعمش سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 6719. ابو معاویہ اور محمد بن عبید نے اعمش سے، انہوں نے ابو وائل شقیق سے، اور انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، پھر اعمش سے جریر کی روایت کے مانند حدیث بیان کی. صحیح مسلم حدیث نمبر 6720. حماد بن زید نے ابو عمران جونی سے، انہوں نے عبداللہ بن سامت سے، انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص اچھے کام کرتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ مومن کے لیے فوری بشارت ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 6721. وکیع، محمد بن جعفر، عبد الصمد اور نظر سب نے شعبہ سے، انہوں نے ابو عمران جونی سے حماد بن زید کی سند کے ساتھ اسی کی حدیث کے مانند روایت کی، مگر شعبہ سے عبد الصمد کے سوا باقی سب کی حدیث میں ہے، اور لوگ اس کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور عبد الصمد کی حدیث میں ہے اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں جس طرح حماد نے کہا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 6722. عبداللہ بن نمیر حمدانی، ابو معاویہ اور وکیع نے ہمیں حدیث بیان کی. انہوں نے کہا ہمیں اعمش نے زید بن وہب سے حدیث بیان کی. انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ سچ بتاتے ہیں، اور انہیں یعنی وحی کے ذریعے سے سچ بتایا جاتا ہے. انہوں نے فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص کا مادہ تخلیق 40 دن تک اس کی ماں کے پیٹ میں اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر وہ اتنی مدت یعنی 40 دن کے لیے علاقہ یعنی جونک کی طرح رحم کی دیوار کے ساتھ چپکا ہوا رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت کے لیے مصغہ کی شکل میں رہتا ہے جس میں ریڑھ کی ہڈی کے نشانات دان سے چبائے جانے کے نشانات سے مشابہ ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے جو 5 مہینے نیورسل یعنی دماغ کی تخلیق ہو جانے کے بعد اس میں روح پھونکتا ہے، اور اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق، اس کی عمر، اس کا عمل اور یہ کہ وہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب لکھ لیا جائے. مجھے اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم میں سے کوئی ایک شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اللہ کے علم کے مطابق لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے، تو وہ اہل جہنم کا عمل کر لیتا ہے اور اس جہنم میں داخل ہو جاتا ہے،
اور تم میں سے ایک شخص اہل جہنم کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اللہ کے علم کے مطابق لکھا ہوا اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت کا عمل کر لیتا ہے اور اس یعنی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6723۔ عثمان بن ابی شیبہ اور اسحاق بن ابراہیم نے ہمیں حدیث بیان کی، دونوں نے جریر بن عبدالحمید سے روایت کی، نیز ہمیں اسحاق بن ابراہیم نے عیسیٰ بن یونس سے خبر دی، اور ابو سعید اشج نے مجھے بیان کیا، کہا ہمیں وکیع نے حدیث بیان کی کہ عبید اللہ بن معاذ نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ بن حجاج نے حدیث بیان کی، ان سب یعنی جریر، عیسیٰ، وکیع اور شعبہ نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔ وکیع کی حدیث میں کہا تم میں سے ایک انسان کا مادہ تخلیق 40 راتوں تک اپنی ماں کے پیٹ میں اکٹھا ہونے کے مرحلے میں ہوتا ہے، اور شعبہ سے معاذ کی حدیث میں 40 راتیں یا 40 دن، اور جریر اور عیسیٰ کی حدیث میں 40 دن ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6724۔ عامر بن دینار نے ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی یعنی مرفوع بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نطفہ 40 دنوں کے 2 مرحلوں کے بعد تیسرے مرحلے میں 40 یا 45 راتیں رحم میں ٹھہرا رہتا ہے تو اللہ کا مقرر کیا ہوا فرشتہ اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے اے رب یہ خوش نصیب ہوگا یا بد نصیب ہوگا، تو دونوں باتوں میں سے اللہ جو بتائے اس کو لکھ لیا جاتا ہے، پھر کہتا ہے اے رب یہ مرد ہے یا عورت، پھر دونوں میں سے جو اللہ بتائے اس کو لکھ لیا جاتا ہے، پھر اس کا عمل، اس کے قدموں کے نشانات، اس کی مدت عمر اور اس کا رزق لکھ لیا جاتا ہے، پھر اندراج کے صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں، پھر ان میں کوئی چیز بڑھائی جاتی ہے نہ کم کی جاتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6725۔ عامر بن حارث نے ابو زبیر مکی سے روایت کی کہ حضرت عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا بدبخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو اللہ کے علم کے مطابق بدبخت تھا، اور سعادت مند وہ ہے جو اپنے علاوہ دوسرے سے نصیحت حاصل کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص آئے جنہیں حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا، انہوں یعنی عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں یہ حدیث سنائی اور ان سے پوچھنے کے لیے کہا وہ شخص کوئی عمل کیے بغیر بدبخت کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اس یعنی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدمی یعنی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا آپ اس پر تعجب کرتے ہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جب نطفے پر تیسرے مرحلے کی 42 راتیں گزر جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے، وہ اس کی صورت بناتا ہے، اس کے کان، آنکھیں، کھال، گوشت اور اس کی ہڈیاں بناتا ہے، پھر کہتا ہے اے میرے رب یہ مرد ہوگا کہ عورت؟ پھر تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ فیصلہ بتاتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اے میرے رب اس کی مدت حیات کتنی ہوگی؟ پھر تمہارا رب جو اس کی مشیت ہوتی ہے بتاتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے، پھر وہ فرشتہ کہتا ہے اے میرے رب اس کا رزق کتنا ہوگا؟ تو تمہارا رب جو چاہتا ہے وہ فیصلہ بتاتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے، پھر فرشتہ اپنے ہاتھ میں صحیفہ لے کر نکل جاتا ہے، چنانچہ وہ شخص کسی معاملے میں نہ اس سے بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6726۔ ابن جریج نے کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے اور عامر بن حارث کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6727۔ یحییٰ بن ابو بکیر نے کہا ہمیں ابو خیثمہ زہیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن عطا نے حدیث بیان کی، انہیں اکرمہ بن خالد نے حدیث بیان کی، انہیں ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، کہا
میں ابو سریحہ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے کہا میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے نطفہ اصل میں 3 مرحلوں میں 40 راتیں رحم مادر میں رہتا ہے، پھر فرشتہ اس کی صورت بناتا ہے۔ زہیر نے کہا میرا گمان ہے کہ انہوں نے کہا فرشتہ اسے بناتا ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب عورت ہوگی یا مرد ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے مذکر یا مؤنث ہونے کا فیصلہ بتا دیتا ہے۔ وہ فرشتہ پھر کہتا ہے اے میرے رب مکمل یعنی پورے اعضاء والا ہے یا غیر مکمل، پھر اللہ تعالیٰ مکمل یا غیر مکمل ہونے کے بارے میں اپنا فیصلہ بتا دیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اے میرے پروردگار اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی مدت حیات کتنی ہوگی، اس کا اخلاق کیسا ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بدبخت یا خوش بخت ہونے کے بارے میں بھی جو طے ہو چکا ہو بتا دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6728۔ کلثوم نے ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کی۔ تخلیق دوران میں رحم پر ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے اذن سے کوئی چیز پیدا کرنا چاہتا ہے تو 40 اور کچھ اوپر راتیں گزارنے کے بعد پھر ان سب کی روایت کردہ حدیث کے مطابق بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6729۔ عبید اللہ بن ابی بکر نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے یہ حدیث مرفوعاً بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل رحم پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، اے میرے رب اب یہ نطفہ ہے، اے میرے رب اب یہ علقہ ہے، اے میرے رب اب یہ مضغہ ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کی یعنی انسان کی صورت میں تخلیق کا فیصلہ کرتا ہے تو انہوں نے کہا فرشتہ کہتا ہے اے میرے رب مرد ہو یا عورت، بدبخت ہو یا خوش نصیب، رزق کتنا ہوگا، مدت عمر کتنی ہوگی، وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اسی طرح سب کچھ لکھ لیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6730۔ جریر نے ہمیں منصور سے حدیث بیان کی، انہوں نے سعد بن عبیدہ سے، انہوں نے عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ کہا ہم ایک جنازے کے ساتھ بقیع غرقت میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ نے اپنا سر مبارک جھکا لیا اور اپنی چھڑی سے زمین کوریدنے لگے جس طرح کے فکر مندی کے عالم میں ہو۔ پھر فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں، کوئی سانس لینے والا جاندار شخص نہیں مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے ازلی ابدی حتمی علم کے مطابق جنت یا جہنم میں اس کا ٹھکانہ لکھ دیا ہے، اور کوئی نہیں مگر یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ وہ بدبخت ہے یا خوش بخت۔ کہا تو کسی آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم اپنے لکھے پر ہی نہ رہ جائیں اور عمل چھوڑ دیں؟ تو آپ نے فرمایا جو خوش بختوں میں سے ہوگا تو وہ خوش بختوں کے عمل کی طرف چل پڑے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمل کرو، ہر ایک کا راستہ آسان کر دیا گیا ہے۔ جو خوش بخت ہیں ان کے لیے خوش بختوں کے اعمال کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے، اور جو بدبخت ہیں ان کے لیے بدبختوں کے عملوں کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی بس وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کر دی تو ہم اسے آسانی کی زندگی تک پہنچنے کے لیے سہولت عطا کریں گے، اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہی اختیار کی اور اچھی بات کی تکذیب کی تو ہم اسے مشکل زندگی تک جانے کے لیے سہولت دیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6731۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور حناد بن سری نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو احوص نے منصور سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث بیان کی اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی پکڑی اور چھڑی نہیں کہا، اور ابن ابی شیبہ نے ابو احوص سے بیان کردہ اپنی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جگہ کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا، اور ابن ابی شیبہ نے ابو احوص سے بیان کردہ اپنی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جگہ کہا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 6732۔ وکیع عبداللہ بن نمیر اور ابو معاویہ نے کہا ہمیں اعمش نے سعد بن عبیدہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے عبد الرحمن سلمی سے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کورید رہے تھے، پھر آپ نے اپنا سر اقدس اٹھا کر فرمایا تم میں سے کوئی ذی روح نہیں مگر جنت اور دوزخ میں اس کا مقام پہلے سے معلوم ہے۔ انہوں یعنی صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول پھر ہم کس لیے عمل کریں، ہم اسی لکھے ہوئے پر تکیہ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم عمل کرو، ہر شخص کے لیے اسی کی سہولت میسر ہے جس کو خود اپنے عمل کے ذریعے حاصل کرنے کے لیے اس کو پیدا کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اچھی بات کی تصدیق کی، یہاں سے لے کر تو ہم اسے مشکل زندگی تک جانے کے لیے سہولت دیں گے تک پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اچھی بات کی تصدیق کی، یہاں سے لے کر تو ہم اسے مشکل زندگی تک جانے کے لیے سہولت دیں گے تک پڑھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6733۔ ہمیں شعبہ نے منصور اور اعمش سے حدیث بیان کی، ان دونوں نے سعد بن عبیدہ سے سنا، وہ ابو عبد الرحمن سلمی سے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کر رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6734۔ ابو خیثمہ زہیر بن حرب نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کی اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دین کو اس طرح بیان کیجئے گویا ہم ابھی پیدا کیے گئے ہیں، آج کا عمل جو ہم کر رہے ہیں کس نوع میں آتا ہے؟ کیا اس میں جسے لکھنے والے قلم میں لکھ کر خوش ہو چکے اور جو پیمانے مقرر کیے گئے ہیں ان کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے، یعنی ہم بس انہی کے مطابق عمل کیے جا رہے ہیں، یا اس میں جو ہم اثر نو کر رہے ہیں یعنی پہلے سے ان کے بارے میں کچھ طے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ جسے لکھنے والے قلم میں لکھ کر خشک ہو چکی اور جن کے مقرر شدہ پیمانوں کے مطابق عمل شروع ہو چکا۔ انہوں نے کہا تو پھر عمل کس کے لیے کیا جائے؟ زہیر نے کہا پھر اس کے بعد ابو زبیر نے کوئی بات کی جو میں نہیں سمجھ سکا، تو میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا آپ نے فرمایا تم عمل کرو، ہر ایک کو سہولت میسر کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6735۔ عمر بن حارث نے ابو زبیر سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی معنی میں روایت کی، اور اس میں یہ الفاظ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کے لیے آسانی پاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6736۔ حماد بن زید نے یزید زباعی سے روایت کی، کہا ہمیں مطرف نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی اللہ کے رسول کیا یہ معلوم ہے کہ جہنم والوں سے الگ جنت والے کون ہیں؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کہا عرض کی گئی تو پھر عمل کرنے والے کس لیے عمل کریں؟ آپ نے فرمایا ہر ایک کو اسی منزل کی طرف جانے کی سہولت میسر کر دی جاتی ہے جس تک اپنے اعمال کے ذریعے پہنچنے کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6737۔ عبد الوارث ابن علیہ، جعفر بن سلیمان اور شعبہ سب نے یزید رشک سے اسی سند کے ساتھ حماد کی حدیث کے ہم معنی روایت کی، اور عبد الوارث کی حدیث میں عرض کی گئی کے بجائے اس طرح ہے، یعنی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے عرض کی اللہ کے رسول۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6738۔ یحییٰ بن یعمر نے ابو اسود بن سے روایت کی، کہا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ جو عمل لوگ آج کر رہے ہیں اور اس میں مشقت اٹھا رہے ہیں، کیا یہ ایسی چیز ہے جس کا ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا اور پہلے ہی سے مقدر ہے جو ان میں جاری ہو چکا ہے، یا وہ نئے سرے سے ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جس طرح اسے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس لائے ہیں اور ان پر حجت قائم ہوئی ہے؟ میں نے جواب دیا
بلکہ جس طرح ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے اور اس کا سلسلہ ان میں جاری ہے۔ دیلی نے کہا تو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو کیا یہ ظلم نہیں؟ دیلی نے کہا تو اس بات پر میں سخت خوفزدہ اور پریشان ہو گیا اور میں نے کہا ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے اور اس کی ملکیت ہے، جو بھی وہ کرے اس سے پوچھا نہیں جا سکتا، اور وہ یعنی اس کے مملوک بندے جو کریں ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا اللہ تم پر رحم کرے، میں نے جو تم سے پوچھا صرف اس لیے پوچھا تھا تاکہ تمہاری عقل کا امتحان لوں۔ مزینہ کے دو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول، آپ کس طرح دیکھتے ہیں لوگ جو عمل آج کر رہے ہیں اور اس میں مشقت اٹھا رہے ہیں، کوئی ایسی چیز ہے جس کا ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا اور پہلے سے مقدر ہے جو ان میں جاری ہو چکی ہے، یا وہ اب ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے جس طرح اسے ان کے رسول ان کے پاس لائے ہیں اور ان پر حجت تمام ہوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ ایسی چیز ہے جو ان کے بارے میں طے ہو گئی ہے اور ان میں جاری ہو چکی، اور اس کی تصدیق اللہ عز و جل کی کتاب میں ہے، اور نفس انسانی اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو ٹھیک بنایا، پھر اس کو اس کی بدی بھی الہام کر دی اور نیکی بھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6739۔ علا کے والد عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ انسان ایک لمبی مدت تک اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے، پھر اس کے لیے اس کے عمل کا خاتمہ اہل جہنم کے سے عمل پر ہوتا ہے، اور بلا شبہ ایک آدمی لمبا زمانہ اہل جہنم کے سے عمل کرتا رہتا ہے، پھر اس کے لیے اس کے عمل کا خاتمہ اہل جنت کے سے عمل پر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6740۔ حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جس طرح وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے اہل جنت کے سے عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن آخر کار وہ اہل جہنم میں سے ہوتا ہے، اور ایک آدمی جس طرح سے وہ لوگ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اہل جہنم کے سے عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن انجام کار وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6741۔ محمد بن حاتم، ابراہیم بن دینار، ابن ابی عمر مکی اور احمد بن عبدہ ضبی نے ہمیں ابن عیینہ سے حدیث بیان کی۔ الفاظ ابن حاتم اور ابن دینار کے ہیں۔ ان دونوں نے کہا ہمیں سفیان بن عمر بن دینار سے حدیث بیان کی، انہوں نے طاؤس سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی دلیلیں دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آدم آپ ہمارے والد ہیں، آپ نے ہمیں ناکام کر دیا اور ہمیں جنت سے باہر نکال لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم موسیٰ ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کے لیے منتخب فرمایا اور اپنے ہاتھ سے تمہارے لیے اپنے احکام کو لکھا، کیا تم مجھے اس بات پر ملامت کر رہے ہو جسے اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں مجھے پیدا کرنے سے بھی 40 سال پہلے مقدر کر دیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام دلیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے، حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ ابن ابی عمر اور ابن عبدہ کی حدیث میں ہے کہ ایک نے کہا لکھا اور دوسرے نے کہا تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6742۔ ابو زناد نے اعرج سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دوسرے کو دلائل دیے، اور آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دلیل دے کر ہرا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا آپ وہی آدم ہیں جنہوں نے خود غلطی کر کے اپنی اولاد کے لوگوں کو غلطیاں کرنے کا راستہ دکھایا اور انہیں جنت سے نکلوا دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا تم ہی ہو جسے اللہ نے ہر چیز کا علم دیا اور جسے لوگوں میں سے اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ انہوں نے کہا ہاں۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے اس بات پر ملامت کر رہے ہو جو مجھے پیدا کیے جانے سے بھی پہلے میرے مقدر کر دی گئی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6743۔
حارث بن ابی ذباب نے یزید بن ہرمز اور عبد الرحمن اعرج سے روایت کی، ان دونوں نے کہا ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے سامنے ایک دوسرے کو دلیلیں دیں، اور حضرت آدم علیہ السلام دلیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ وہ آدم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور آپ نے اپنی روح کو پھونکا اور آپ کو فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آپ کو اپنی جنت میں رکھا، پھر آپ نے اپنی غلطی سے لوگوں کو جنت سے نکلوا کر زمین میں اتروا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم وہ موسیٰ ہو جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت اور اپنی ہم کلامی کے ذریعے سے فضیلت بخشی، اور تمہیں تورات کی وہ تختیاں عطا کی جن میں ہر چیز کی وضاحت ہے، اور تمہیں سرگوشی کیے جانے والا بنا کر اپنا قرب عطا فرمایا۔ تم یہ بتاؤ تمہارے علم کے مطابق اللہ نے میری پیدائش سے کتنی مدت پہلے تورات کو اس صورت میں لکھا جس طرح وہ تم پر نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا 40 سال قبل۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کیا تم نے اس میں یہ لکھا ہوا پایا؟ آدم نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرتابی کی اور راہ سے ہٹ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کیا تم مجھے اس بات پر ملامت کر رہے ہو کہ میں نے وہ کام کیا جو اللہ نے میری پیدائش سے 40 سال پہلے مجھ پر لکھ دیا تھا کہ میں وہ کام کروں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح آدم علیہ السلام نے دلیل سے موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6744۔ حمید بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دلائل کا تبادلہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ آدم ہیں جن کی خطا نے انہیں جنت سے باہر نکالا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان سے کہا کیا تم موسیٰ ہو جسے اللہ نے اپنی رسالت اور ہم کلامی سے دوسروں پر فضیلت دی، پھر تم مجھے اس معاملے میں ملامت کر رہے ہو جو میرے پیدائش سے پہلے میرے لیے مقدر کر دیا گیا تھا؟ اس طرح آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو دلیل سے خاموش کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6745۔ ابو سلمہ اور حمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان گزشتہ راویوں کے حدیث کے ہم معنی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6746۔ محمد بن سیرین نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6747۔ ابن وہب نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا مجھے ابو ہانی خولانی نے ابو عبد الرحمن حبلی سے خبر دی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں تحریر فرما دی تھیں، فرمایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6748۔ حیوہ اور نافع بن یزید نے ابو ہانی سے اسی سند کے ساتھ اسی حدیث کے مانند حدیث بیان کی، مگر ان دونوں نے یہ نہیں کہا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6749۔ حیوہ نے ہمیں حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے ابو ہانی نے بتایا، انہوں نے ابو عبد الرحمن حبلی سے سنا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، کہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بنی آدم کے سارے دل ایک دل کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اسے ان سب کو گھما دیتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6750۔
عامر بن مسلم نے طاؤس سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد صحابہ کو پایا، وہ سب کے سب یہ کہتے تھے کہ ہر چیز اللہ کی مقرر کردہ مقدار سے ہے، اور میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اللہ کی مقرر کردہ مقدار سے ہے، یہاں تک کہ کسی کام کو نہ کر سکنا اور کر سکنا بھی، یا کہا کسی کام کو کر سکنا اور نہ کر سکنا بھی اسی مقدار سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6751۔ محمد بن عباد بن جعفر مخزومی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا مشرکین قریش تقدیر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے آئے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس دن وہ جہنم میں اوندے منہ گھسیٹے جائیں گے، کہا جائے گا دوزخ کا عذاب چکھو، بے شک ہم نے ہر چیز کو طے شدہ مقدار کے مطابق بنایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6752۔ اسحاق بن ابراہیم اور عبد بن حمید نے ہمیں حدیث بیان کی، الفاظ اسحاق کے ہیں، دونوں نے کہا ہمیں عبد الرزاق نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں معمر نے ابن طاؤس سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اس سے بڑھ کر قرآن کے لفظ اللمم سے مشابہ کوئی اور چیز نہیں دیکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر اس کے حصے کا زنا لکھ دیا ہے، وہ لا محالہ اپنا حصہ لے گا۔ آنکھ کا زنا جس کا دیکھنا حرام ہے اس کو دیکھنا ہے، زبان کا زنا حرام بات کہنا ہے، دل تمنا رکھتا ہے، خواہش کرتا ہے، پھر شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے اور وہ زنا کا ارتکاب کر لیتا ہے، یا تکذیب کرتی ہے اور وہ اس کا ارتکاب نہیں کرتا۔ عبد نے اپنی روایت میں کہا ابن طاؤس نے اپنے والد سے روایت کی، کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا۔ اس سند میں سماع کی صراحت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6753۔ ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا ابن آدم کے متعلق زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ لا محالہ اس کو حاصل کرنے والا ہے، بس دونوں آنکھیں ان کا زنا دیکھنا ہے، اور دونوں کان ان کا زنا سننا ہے، اور زبان اس کا زنا بات کرنا ہے، اور ہاتھ اس کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں اس کا زنا چل کر جانا ہے، اور دل تمنا رکھتا ہے اور خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ ان تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی اسے عملاً سچ کر دکھاتی ہے، اور حرام کا ارتکاب ہو جاتا ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے، یعنی حقیقی زنا سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6754۔ زبیدی نے زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ وہ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت یعنی اللہ پر ایمان اور اچھائی کی محبت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسے ایک جانور ماں کامل الاعضاء جانور بچے کو جنم دیتی ہے، کیا تمہیں ان میں کوئی عضو کٹا ہوا جانور نظر آتا ہے؟ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یہی اللہ کی عطا کردہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کی تخلیق فرمائی، اللہ کی تخلیق میں رد و بدل نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6755۔ معمر نے زہری سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور کہا جس طرح ایک مادہ جانور بچے کو جنم دیتی ہے، انہوں نے کامل الاعضاء کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6756۔ یونس بن یزید نے ابن شہاب سے روایت کی، انہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پیدا ہونے والا بچہ نہیں مگر اس کی ولادت فطرت پر ہوتی ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے یہ آیت پڑھ لو، یہی اللہ کی عطا کردہ فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کی تخلیق کی، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہوگی، یہی سیدھا مستحکم دین ہے جس کی انسانی فطرت امانت دار ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6757۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی
کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ولادت پانے والا نہیں مگر وہ فطرت ہی پر پیدا ہوا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی اور مشرک بنا دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول اگر وہ اس سے پہلے مر جائے؟ آپ نے فرمایا اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے کہ بڑے ہو کر وہ بچے کیا عمل کرنے والے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6758۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب نے ہمیں حدیث بیان کی، دونوں نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے حدیث بیان کی، ہمیں ابن نمیر نے بھی یہی حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی۔ ابو معاویہ اور ابن نمیر کے والد دونوں نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی۔ ابن نمیر کی حدیث میں ہے کوئی بچہ پیدا ہونے والا بچہ نہیں مگر وہ ملت پر ہوتا ہے، اور ابو معاویہ سے ابو بکر نے جو روایت کی اس میں ہے مگر وہ اس ملت یعنی ملت اسلامی پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زبان اس کے کفر یا ایمان کو بیان کر دیتی ہے۔ اور ابو معاویہ سے ابو قریب کی روایت میں ہے کوئی ولادت پانے والا نومولود نہیں مگر وہ اسی فطرت پر ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی زبان اس کے ماحول سے اخذ کردہ خیالات کی ترجمانی کرتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6759۔ معمر نے ہمیں حمام بن منبہ سے حدیث بیان کی۔ یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائی۔ پھر انہوں نے کئی احادیث بیان کی، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اسی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں، جس طرح تم اونٹوں کے بچوں کو جنم دلواتے ہو، کیا تم ان میں سے کسی کو کان کٹا ہوا پاتے ہو یہاں تک کہ تم خود اس کا کان کاٹ دو؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا آپ نے دیکھا کہ اگر وہ چھوٹا ہی فوت ہو جائے؟ فرمایا اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے، وہ چھوٹی عمر میں فوت ہونے والے بچے کیا عمل کرنے والے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6760۔ علا کے والد عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر انسان کو اس کی ماں فطرت پر جنم دیتی ہے اور اس کے ماں باپ بعد میں اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، اگر وہ دونوں صحیح مسلمان ہوں تو وہ مسلمان رہتا ہے، اور ہر انسان کو جب اس کی ماں جنم دیتی ہے تو شیطان اس کے دونوں پہلوؤں میں ہاتھ سے مارتا ہے سوائے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے، انہیں اللہ نے اس سے محفوظ رکھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6761۔ ابن ابی ذئب اور یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے عطا بن یزید سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی اولاد کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ بڑے ہو کر وہ کیا عمل کرنے والے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6762۔ معمر، شعیب اور معقل بن عبید اللہ نے زہری سے یونس اور ابن ابی ذئب کی سند کے ساتھ ان دونوں کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی، مگر شعیب اور معقل کی حدیث میں مشرکین کی اولاد کے بجائے مشرکین کے چھوٹے بچوں کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6763۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے بچوں کے بارے میں سوال کیا گیا، ان میں سے جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جائیں تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6764۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے بچوں کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا تو وہ زیادہ جاننے والا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6765۔ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لڑکے کو حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا وہ طبعاً کافر بنایا گیا تھا، اگر وہ زندہ رہتا تو زبردستی اپنے ماں باپ کو سرکشی اور کفر کی طرف لے جاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6766۔
فضیل بن عمر نے عائشہ بنت طلحہ سے اور انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک بچہ فوت ہوا تو میں نے کہا اس کے لیے خوشخبری ہو، وہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا اور دوزخ کو پیدا کیا اور اس کے لیے بھی اس میں رہنے والے بنائے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 6767۔ وکیع نے طلحہ بن یحییٰ سے، انہوں نے اپنی پھوپھی عائشہ بنت طلحہ سے اور انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار کے ایک بچے کے جنازے کے لیے بلایا گیا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اس کے لیے خوشخبری ہو، یہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، اس نے کوئی گناہ کیا نہ گناہ کرنے کی عمر پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اس کے علاوہ کچھ اور؟ عائشہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے والے لوگ پیدا فرمائے، انہیں اس وقت جنت کے لیے تخلیق کیا جب وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے، اور دوزخ کے لیے بھی رہنے والے بنائے، انہیں اس وقت دوزخ کے لیے تخلیق کیا جب وہ اپنے باپوں کی پشتوں میں تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6768۔ اسماعیل بن زکریا اور سفیان ثوری نے طلحہ بن یحییٰ سے وکیع کی حدیث کے مانند اسی کی سند کے ساتھ روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6769۔ وکیع نے ہمیں معمر سے حدیث بیان کی، انہوں نے علقمہ بن مرثد سے، انہوں نے مغیرہ بن عبداللہ یشکوری سے، انہوں نے معرور بن سوید سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی، اے اللہ مجھے اپنے خاوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں سے مستفید فرما۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے عمروں کی ایسی مدتوں کا جو مقرر کر دی گئی ہیں اور ان دنوں کا جو گنے جا چکے ہیں اور ایسے رزقوں کا جو بانٹے جا چکے ہیں سوال کیا ہے۔ اگر تم اللہ سے یہ مانگتی کہ تمہیں آگ میں دیے جانے والے یا قبر میں دیے جانے والے عذاب سے پناہ عطا فرما دے تو یہ زیادہ اچھا اور زیادہ افضل ہوتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کے سامنے بندروں کے بارے میں بات چیت ہوئی۔ مسعر نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خنزیروں کا بھی ذکر کیا گیا کہ وہ مسخ ہو کر بنے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسخ ہونے والوں کی نہ نسل بنائی ہے نہ اولاد، بندر اور خنزیر اس مسخ ہونے کے واقعے سے پہلے بھی ہوتے تھے، یعنی جو موجودہ ہیں وہ انہی کی نسلیں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6770۔ ابن بشر نے مزار سے اسی سند کے ساتھ خبر دی، مگر ابن بشر اور وکیع دونوں سے ان کی روایت کردہ حدیث میں یہ الفاظ منقول ہیں آگ میں دیے جانے والے اور قبر میں دیے جانے والے عذاب سے پناہ مانگتی تو بہتر تھا، یا کے بجائے اور ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6771۔ عبد الرزاق نے کہا ہمیں ثوری نے علقمہ بن مرثد سے خبر دی، انہوں نے مغیرہ بن عبداللہ یشکوری سے، انہوں نے معرور بن سوید سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، کہا اے اللہ مجھے میرے خاوند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ابو سفیان اور میرے بھائی کی درازی عمر سے مستفید فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ سے ان مدتوں کا سوال کیا ہے جو مقرر کی جا چکی، اور قدموں کے ان نشانوں کا جن پر قدم رکھے جا چکے، اور ایسے رزقوں کو جو تقسیم کیے جا چکے، نہ ان میں سے کوئی چیز اپنا وقت آنے سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ آنے کے بعد مؤخر ہو سکتی ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتی کہ وہ تمہیں جہنم میں دیے جانے والے عذاب اور قبر میں دیے جانے والے عذاب سے بچا لے تو تمہارے لیے بہتر ہوتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول یہ بندر اور خنزیر کیا انہی میں سے ہیں جو مسخ ہو کر بنے تھے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو ہلاک نہیں کیا، یا فرمایا کسی قوم کو عذاب نہیں دیا کہ پھر ان لوگوں کی نسل بنائے، یعنی ان کے بچے پیدا کر کے انہیں آگے چلائے، اور بلا شبہ بندر اور خنزیر پہلے بھی موجود تھے، یعنی
آگے انہی کی نسلیں چلی ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6772۔ ابو داؤد سلیمان بن معبد نے کہا ہمیں حسین بن حفص نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، مگر انہوں نے کہا اور قدموں کے ایسے نشان جن تک قدم پہنچ چکے ہیں۔ ابن معبد نے کہا ان اساتذہ میں سے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اس کے حل ہونے سے پہلے یعنی اس کے اترنے سے پہلے یعنی وضاحتی الفاظ کے ساتھ روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6773۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت بہتر اور زیادہ محبوب ہے، جبکہ خیر دونوں میں موجود ہے۔ جس چیز سے تمہیں حقیقی نفع پہنچے اس میں حرص کرو اور اللہ سے مدد مانگو اور کمزور نہ پڑو یعنی مایوس ہو کر نہ بیٹھ جاؤ۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ نہ کہو کاش میں اس طرح کرتا تو ایسا ایسا ہوتا، بلکہ یہ کہو یہ اللہ کی تقدیر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اس لیے کہ حسرت کرتے ہوئے کاش کہنا شیطان کے عمل کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6774۔ قاسم بن محمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، اس میں سے محکم یعنی معنی میں واضح آیتیں ہیں، وہی اصل کتاب ہیں، اور دوسری متشابہ آیات ہیں۔ پھر وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنے کی تلاش میں ان آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو ان آیات قرآنی میں سے متشابہ ہیں۔ ان متشابہ آیات کا حقیقی معنی اللہ اور ان لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا جو علم میں راسخ ہیں۔ وہ یہی کہتے ہیں ہم ان آیات پر ایمان لائے، سب آیتیں ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور دنائی رکھنے والوں کے سوا کوئی ان سے نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو قرآن میں سے متشابہ آیات کے پیچھے پڑتے ہیں تو یہی لوگ ہیں جن کا اللہ نے سابقہ آیات میں ذکر کیا ہے، لہٰذا ان سے بچ کر رہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6775۔ حماد بن زید نے کہا ہمیں ابو عمران جونی نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا عبداللہ بن رباح انصاری نے میری طرف لکھ بھیجا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ایک روز دن چڑھے مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آوازیں سنی جو ایک آیت کے بارے میں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ہمارے سامنے تشریف لائے، آپ کے چہرے مبارک پر غصہ صاف پہچانا جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ کتاب اللہ کے بارے میں اختلاف کرنے سے ہلاک ہو گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6776۔ ابو قدامہ حارث بن عبید نے ابو عمران سے، انہوں نے حضرت جندب بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک قرآن پڑھتے رہو جب تک تمہارے دل اس پر ایک دوسرے کے ساتھ موافقت کرتے رہیں، یعنی قرآن کے معنی تمہارے دل پر واضح ہوتے جا رہے ہوں۔ جب تم اس میں اختلاف کرنے لگو تو اٹھ جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6777۔ حمام نے کہا ہمیں ابو عمران نے حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس وقت تک قرآن پڑھتے رہو جب تک تمہارے دل اس پر ایک دوسرے کے ساتھ موافقت اور مطابقت کرتے رہیں، چنانچہ جب تمہارا اختلاف شروع ہو جائے تو اٹھ جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6778۔ ابان نے کہا ہمیں ابو عمران نے حدیث سنائی، کہا ہم کوفے میں رہنے والے نوجوان لڑکے تھے جب حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نصیحت کرتے ہوئے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قرآن پڑھو جیسے ان دونوں یعنی ابو قدامہ حارث بن عبید اور حمام کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6779۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑھ کر بغض کے قابل وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6780۔
حفص بن میسرہ نے کہا مجھے زید بن اسلم نے عطا بن یسار سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور ان لوگوں کے طریقوں پر بالش پر بالش اور ہاتھ بر ہاتھ چلتے چلے جاؤ گے جو تم سے پہلے تھے، بے عینی ہی ان کے طریقے اختیار کرو گے، ان سے ذرہ برابر آگے پیچھے نہ ہوگے، حتیٰ کہ اگر وہ سانڈے کے بل میں گھسے تو تم بھی ان کے پیچھے گھسو گے۔ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول کیا یہود و نصارہ کے پیچھے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا تو اور کن کے؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 6781۔ مجھے میرے بہت سے ساتھیوں نے سعید بن ابی مریم سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو غسان محمد بن مطرف نے زید بن اسلم سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند خبر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6782۔ محمد بن یحییٰ نے کہا ہمیں ابن مریم نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں ابو غسان نے حدیث بیان کی، کہا مجھے زید بن اسلم نے عطا بن یسار سے حدیث بیان کی، پھر اسی طرح حدیث سنائی جس طرح حفص بن میسرہ کی روایت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6783۔ احنف بن قیس نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلب میں گہرے اترنے والے ہلاک ہو گئے۔ آپ نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6784۔ ابو طیاح نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا ہمیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہیں کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت جاگزی ہو جائے گی، شراب پی جانے لگے گی اور زنا کھل کر ہونے لگے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6785۔ شعبہ نے کہا میں نے قتادہ کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ایک حدیث بیان نہ کروں؟ یہ حدیث میرے بعد تم کو کوئی ایسا شخص نہیں بیان کرے گا جس نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی ہو۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت نمایاں ہو جائے گی، زنا پھیل جائے گا، شراب پی جانے لگے گی، مرد رخصت ہو جائیں گے اور عورتیں باقی رہ جائیں گی، یہاں تک کہ 50 عورتوں کے معاملات کا نگران ایک رہ جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6786۔ محمد بن بشر، عبدہ اور ابو اسامہ ان سب نے سعید بن ابی عروبہ سے روایت کی، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ ابن بشر اور عبدہ کی حدیث میں ہے میرے بعد یہ حدیث تمہیں کوئی نہیں سنائے گا، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، پھر اسی شعبہ کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6787۔ وقیع اور عبداللہ بن نمیر نے کہا ہمیں اعمش نے ابو وائل سے حدیث بیان کی، کہا میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان دونوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے کچھ عرصہ پہلے وہ ایام ہوں گے جن میں علم اٹھ جائے گا، جہل طاری ہو جائے گا، اور ان دنوں حرج کی کثرت ہو جائے گی، اور حرج سے مراد لوگوں کا قتل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6788۔ سفیان اور زاہدہ نے سلیمان اعمش سے اور انہوں نے ابو وائل شقیق سے روایت کی، انہوں نے کہا میں عبداللہ بن مسعود اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما کے بعد بیٹھا ہوا تھا اور وہ دونوں احادیث بیان کر رہے تھے، تو دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقیع اور ابن نمیر کی حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6789۔ ابو معاویہ نے اعمش سے، انہوں نے شقیق سے، انہوں نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6790۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے ابو وائل سے روایت کی، کہا میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ دونوں احادیث بیان کر رہے تھے، تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی سابقہ حدیث کے مانند۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 6791۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ باہم قریب ہو جائے گا، یعنی وقت بہت تیزی سے گزرتا ہوا محسوس ہوگا، علم اٹھا لیا جائے گا، فتنے نمودار ہوں گے، دلوں میں بخل اور حرص ڈال دیا جائے گا، اور حرج کثرت سے ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل و غارت کری۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6792۔ شعیب نے زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے حمید بن عبد الرحمن زہری نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ باہم قریب ہو جائے گا اور علم کم ہو جائے گا، پھر اسی کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6793۔ معمر نے زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ باہم قریب ہو جائے گا اور علم اٹھا لیا جائے گا، پھر ان دونوں یعنی یونس اور شعیب کی حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6794۔ علا کے والد عبد الرحمن، سالم، حمام بن منبع اور ابو یونس سب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، جس طرح زہری نے حمید سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، مگر انہوں نے یہ بیان نہیں کیا اور دلوں میں بخل اور حرص ڈال دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6795۔ جریر نے ہشام بن عروہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے چھینتے ہوئے نہیں اٹھائے گا، بلکہ وہ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب وہ یعنی لوگوں میں کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا تو لوگ دین کے معاملات میں بھی جاہلوں کو اپنے سربراہ بنا لیں گے، ان سے دین کے بارے میں سوال کیے جائیں گے تو وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے، اس طرح خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6796۔ حماد بن زید، عباد بن عباد، ابو معاویہ، وکیع ابن ادریس، ابو اسامہ ابن نمیر، عبدہ، سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید، عمر بن علی اور شعبہ بن حجاج سب نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جریر کی روایت کردہ حدیث کے مطابق روایت کی، اور عمر بن علی کی حدیث میں مزید یہ ہے پھر میں 1 سال بعد حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے وہ حدیث مجھے دوبارہ اسی طرح سنائی جیسے پہلے بیان کی تھی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6797۔ جعفر نے عمر بن حکم سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہشام بن عروہ کی حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6798۔ عبداللہ بن وہب نے کہا مجھے ابو شریح نے حدیث بیان کی کہ انہیں ابو اسود نے عروہ بن زبیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا بھانجے مجھے خبر ملی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہمارے ہاں مدینے سے گزر کر حج پر جانے والے ہیں، تم ان سے ملو اور ان سے سوال کرو، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا علم حاصل کر کے محفوظ کر رکھا ہے۔ عروہ نے کہا میں ان سے ملا اور بہت سی چیزوں کے بارے میں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے تھے ان سے پوچھا۔ عروہ نے کہا انہوں نے جو کچھ بیان کیا اس میں یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے یکلخت چھین نہیں لے گا بلکہ وہ علماء کو اٹھا لے گا اور ان کے ساتھ علم کو بھی اٹھا لے گا، اور لوگوں میں جاہل سربراہوں کو باقی چھوڑ دے گا جو علم کے بغیر لوگوں کو فتوے دیں گے، اس طرح خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ عروہ نے کہا جب میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے اسے ایک بہت بڑی بات سمجھا
اور اس کو غیر معروف یعنی ناقابل قبول قرار دیا اور فرمایا کیا انہوں نے تمہیں بتایا تھا کہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ آپ نے یہ بات کہی تھی؟ عروہ نے کہا یہاں تک کہ جب اگلا سال ہوا تو انہوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں، ان سے ملو، ان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کرو، یہاں تک کہ ان سے اسی حدیث کے بارے میں پوچھو جو انہوں نے علم کے حوالے سے تمہیں بیان کی تھی۔ عروہ نے کہا میں ان سے ملا اور ان سے سوال کیا تو انہوں نے وہ حدیث میرے سامنے بالکل اسی طرح بیان کر دی جس طرح پہلی بار بیان کی تھی۔ عروہ نے کہا جب میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی تو انہوں نے فرمایا میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے سچ کہا، میں دیکھ رہی ہوں کہ انہوں نے اس میں نہ کوئی چیز بڑھائی ہے نہ کم کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6799۔ سیدنا جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ کوئی دیہاتی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ کمبل پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا برا حال دیکھا اور ان کی محتاجی دریافت کی تو لوگوں کو رغبت دلائی صدقہ دینے کی۔ لوگوں نے صدقہ دینے میں دیر کی، یہاں تک کہ اس بات کا رنج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر معلوم ہوا۔ پھر ایک انصاری شخص ایک تھیلی روپیوں کے لے کر آیا، پھر دوسرا آیا، یہاں تک کہ تار بن گیا یعنی صدقے اور خیرات کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی معلوم ہونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اسلام میں اچھی بات نکالے یعنی عمدہ بات کو جاری کرے جو شریعت کی روح سے ثواب ہے، پھر لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں تو اس کو اتنا ثواب ہوگا جتنا سب عمل کرنے والوں کو ہوگا، اور عمل کرنے والوں کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اور جو اسلام میں بری بات نکالے مثلا بدعت یا گناہ کی بات اور لوگ اس کے بعد اس پر عمل کریں تو تمام عمل کرنے والوں کے برابر گناہ اس پر لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کا گناہ کچھ کم نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6800۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم Hello guys, welcome to my channel Mirza